सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त इतना बड़ा सान्या पाकिस्तान में जो जाफर एक्सप्रेस का हुआ है, मैं समझता हूं कि जुल्म अपनी उस अंत पे पहुंच गया है कि जहां जाकर उसका खत्म हो जाता है। इसी तरह हमने 2008, 2009, 2010 में जो दहशतगर्दी का एक सिलसिला पाकिस्तान में देखा था, वो फाइनली सबात में एक बहुत बड़े सान्या की सूरत में अपने अंत पे पहुंचा था। अब वो लोग जो कहीं ना कहीं बिलवास्ता या बिला वास्ता बलूचिस्तान के पीछे जिनके और फ्रंट पे हाथ थे, वो काफी हद तक नंगे हो चुके हैं, चेहरे सामने आ चुके हैं। और अब जिस तरह DGI-SPR साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी फरमाया और सरफराज बुगटी साहब भी उनके साथ मौजूद थे, और फिर वजीर आजम साहब का भी इसके ऊपर एक बयान आया कि गेम के अब असूल चेंज हो गए हैं। इस जाफर एक्सप्रेस के वो असूल क्या चेंज हुए हैं? मैं एक बिफोर आई स्टार्ट विद माय वीलॉग, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। एक लातीनी एक कहावत है जिसका मैं उर्दू तर्जुमा ये है कि जो खानदान एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने के आदी होते हैं, उनको किसी गैर के पांव नहीं पकड़ना पड़ते। अब यहां से मैं स्टार्ट ले रहा हूं। यह बात याद रखिएगा कि यह मुल्क 1947 में एक अखुवत और भाईचारे की बुनियाद पर कायम हुआ था, और हमारा मरकज था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक झंडे के तले हम सब इकट्ठे हुए थे और उसी मरकज को लेके हमने आगे चलना है। कुछ लोगों ने जब अपने खानदान के हाथ छोड़ के दूसरे गैर खानदानों के हाथ पकड़ने शुरू किए, तो अब उन गैर खानदानों के हाथों की बजाय अब उनको रा के पांव पकड़ने पड़ रहे हैं, उनको मुसाद के पांव पकड़ने पड़ रहे हैं, उनको अपनी TTP के, उनको अफगानिस्तान के अंदर जो नर्सरीज बनी हुई हैं दहशतगर्दी की, उनके पांव पकड़ने पड़ रहे हैं कि खुदारा अब हमारा कोई अखवाने हाल नहीं है। यह हाल होता है जब आप अपनी इकाई से निकलने की कोशिश करते हैं। बलूचिस्तान का इशू कोई नया इशू नहीं है। बलूचिस्तान में BLA और BLF, ये बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट, बहुत सारे लोग इन नामों से तो वाकिफ होंगे, मगर आप लोग उस चीज से वाकिफ नहीं हैं कि ये इन दोनों में फर्क क्या था। इन दोनों में फर्क यह था कि बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट जो जागीरदार थे, जो सरमायादार थे, जो सरदार थे, नवाब थे, उनके चंद बिगड़ी हुई औलादों ने ये फ्रंट बनाया था, जो कभी यूनाइटेड नेशन में जाके पैसा लेने के लिए, कभी इंटरनेशनल दहशतगर्दी तंजीमों से पैसा लेने के लिए, कभी स्विट्जरलैंड में अपना इजलास रखते थे, कभी बेल्जियम में अपना इजलास रखते थे, कभी दिल्ली में अपना इजलास रखते थे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में ये मीडियम क्लास और मिडिल क्लास के लोग आना शुरू हुए, और उनको हाईजैक किया गया सोशल मीडिया के जरिए। जो बॉम्बे के अंदर सोशल मीडिया हाउसेस बने हुए हैं, इस वक्त 2500 से ज्यादा सोशल मीडिया हाउसेस, 4000 बच्चे जिसमें काम कर रहे हैं 3 शिफ्टों में, मीन्स के 12000 बच्चे एक मीडिया हाउस में काम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 2500, जो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर प्रोपेगेंडा वॉर उन्होंने लॉन्च की हुई है। इनको स्पॉन्सर्ड जो हैं, इनके जो स्पॉन्सर्स हैं वो अभी, और जो इसके अंदर अदाकार हैं वो इस वक्त खुल के सामने आ चुके हुए हैं। मैं अब आना चाहता हूं उस मकसद के ऊपर कि जो ये जाफर एक्सप्रेस के ऊपर जो हमला हुआ, ये बेसिकली इसमें टारगेट जो है वो पाकिस्तान आर्मी है। पाकिस्तान आर्मी को क्यों टारगेट किया जा रहा है?
کیا جرم کیا ہے پاکستان آرمی نے؟ میں بتاتا ہوں. جب سلطنت عثمانیہ 1924 میں ختم ہوئی تو بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ اب مسلمانوں کی کوئی بھی جو مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر تھا، جو اسلام کی یونٹی کا ایک ایسٹ تھا، اس کو ہم نے تباہ کر دیا، اس کو پارا پارا کر دیا. اب اس کے بعد اسلام اکا دکا ریاستوں میں تو پنپتا رہے گا، یہ چلتا رہے گا انڈیویجولی، مگر اسلام کو کوئی ایک ہیڈ کوارٹر نہیں ملے گا. اسلام کو ایک کوئی پنپنے کے لیے، گرو ہونے کے لیے، اسٹرینتھ لینے کے لیے کوئی چارجر نہیں ملے گا. لیکن مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز، اور جس طرح کہ مولا علی نے فرمایا کہ میں نے اپنے خدا کو اپنے انسانوں کے ارادوں سے ٹوٹنے سے پہچانا. یہ ارادہ پارا پارا اس وقت ہوا جب چند برس کے بعد 1947 میں پاکستان بنا. اور اس کے بعد دنیا کے جو اس وقت آئیبروز تھیں وہ اس وقت کھڑی ہوئی جب 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی قیادت میں پہلا OIC کا اجلاس لاہور میں اسلامک سمٹ کانفرنس کی صورت میں ہوا. تمام امت کے لیڈران جو ہیں، جب انہوں نے تکبیر نماز ہوئی اور لاہور میں بادشاہی مسجد کے پیچھے جب اللہ اکبر اکٹھا کہا، تو اس وقت وہ سلطنت عثمانیہ کے اوپر جتنی انویسٹمنٹ کی گئی تھی اس کو توڑنے کے لیے، وہ ساری انویسٹمنٹ ڈوبتی ہوئی نظر آئی. اور اگلا اسلام کا اور خلافت کا اور سلطنت عثمانیہ کا اور اسلامی مرکز کا جو گڑھ ہے وہ پاکستان دنیا کو نظر آ گیا. اس کے چند سالوں کے بعد پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ بنتی ہے. اس کے بعد پاکستان کی آرمی اس وقت دنیا کی 5ویں بڑی پروفیشنل آرمی بن جاتی ہے. ہمارا میزائل پروگرام اتنا ایڈوانس ہو جاتا ہے، پاکستان کے اندر فائٹر جیٹ بننے شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شنید دی تھی کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، ان سب کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ وہ آرمی ہے جس کے بارے میں اتنا عرصہ پہلے پریڈکشن کر دی گئی تھی. اب وہ جتنی وہ فورسز جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کو پارا پارا کرنے کے لیے سارا کچھ اکٹھا کر کے لگایا تھا اور سانس لیا تھا چند سالوں کے لیے کہ اب تو مسلمان دوبارہ اکٹھے نہیں ہوں گے، وہ سارے اٹھ کے بیٹھ گئے کہ یہ کیا ہو گیا. اور اب وہ ساری کی ساری وہ طاغوتی طاقتیں جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا تھا، اب وہ پاکستان کو ختم کرنے کے در پہ آ چکی ہوئی ہیں. میں یہ جعفر ایکسپریس کے واقعوں کو تہہ دل سے کنڈیم کرتا ہوں، اور تمام ان سپہ سالاران کو، جوانان کو، سیکیورٹی فورسز کو، آرمی کو، FC کو، لیویز کو، پولیس کو، جنہوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے اپنے پاکستانیوں کی جانیں بچائی ہیں، اور تمام دہشت گردوں کو فنار کیا ہے، ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اور اگلا میرا حکومت سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کے اوپر ایک جامع حکمت عملی تیار کی جائے تاکہ یہ جو انت دہشت گردی کا جہاں بلوچستان میں نظر آیا ہے اس کا خاتمہ ہو سکے. اور اس کے لیے ہمیں کچھ میجر ایڈمنسٹریٹو ایکشنز بھی لینے پڑیں گے. ہمیں بڑے صوبوں کو چھوٹے صوبوں میں ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا تاکہ ہم اب اس کی جو اتنا بڑا جو لینڈسکیپ بلوچستان کا ہے، پنجاب کا ہے، سندھ کا ہے، KPK کا ہے، میں اس کو صرف جعفر ایکسپریس تک اپنی بات کو محدود نہیں کروں گا. اب KPK گورنمنٹ میں پارا چنار میں اتنے عرصے سے اتنا بڑا سانحہ ہو رہا ہے، مگر KPK گورنمنٹ کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے، ان کے بس کی بات نہیں ہے یا ان کا ایشو نہیں ہے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اب یہ جو رول چینج کرنے کا ایک موقع ملا ہے جعفر ایکسپریس کے دہشت گردی کے بعد، تو آئی تھنک دس شوڈ بی دا اینڈ، اور اس کے اوپر ایک جامع حکمت عملی بنانی چاہیے. اور اس موقع پہ میں اپنے پولیٹیکل آئیڈیل لیڈر جو نوابزادہ نصر اللہ صاحب کی مجھے ایک کچھ اشعار میں آخر پہ بیان کرتا جاؤں گا. وہ فرماتے تھے کہ ایک بر کے بلا کود گئی سارے چمن پر، ایک بر کے بلا کود گئی سارے چمن پر، اور تم خوش کہ میری شاہ نشیمن ہی جلی ہے. کہ یہ سارے چمن کے اوپر بر کے بلا کودی ہوئی ہے.
ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج جعفر ایکسپریس کے اوپر حملہ ہوا ہے تو یہ دہشت گرد ادھر رک جائیں گے. پوری قوم کو اکٹھا ہو کے اس دہشت گردی کے خلاف لڑنا پڑے گا. یہ صرف فوج کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ سول ایڈمنسٹریشن کی، یہ سیکورٹی فورسز کی، عوام کی، سوشل میڈیا دیکھنے والوں کی بھی اسی طرح ذمہ داری ہے. اور پھر آگے فرماتے ہیں نواب زادہ صاحب کہ کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، اور کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے. تو یہ ایک عملی اب حکمت عملی جامعہ بنانے کی ضرورت ہے، اور امید ہے کہ گورنمنٹ عوام کے ساتھ مل کے اور یہ جو اپرچونٹی دی گئی ہے اسٹیٹ کو، اس سے پورا فائدہ اٹھائے گی اور دہشت گردی کے لیے ختم کرنے کے لیے اس کے لیے اوپر پوری کی پوری ایک حکمت عملی تیار ہوگی جس پہ ہم سب عمل پیرا ہوں گے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.